اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا، اس کو پھر باکس میں ڈال کے اتنی دور پھینکا گیا۔ اس رات کو بھی کسی نے گیٹ کھولا، آواز آئی تو شوہر نے اٹھ کے فائرنگ کر دی۔ ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمیں تو اس ٹائم پتہ نہیں تھا یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین، گزشتہ دنوں تانا خزانہ پولیس کو کیتوں سے ایک صندوق ملا تھا جس میں ایک لاش ملی تھی جس کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ بعد میں متوفی کی شناخت آکاش مسیح کے نام سے ہوئی تھی اور پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا۔ گزشتہ روز پولیس نے کیس ٹریس کرتے ہوئے ایک خاتون ملزمہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے معلوم کرتے ہیں ایس پی رورل ظفر صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قیصر بھائی آپ کا شکریہ۔ یہ 17 تاریخ کو خزانہ پولیس اسٹیشن کو ایک اطلاع ملی کہ ایک بکس میں لاش پڑی ہے، جو کہ پولیس نے اس پہ تفتیش شروع کر دی، انکوائری شروع کر دی۔ غلام نبی جو ASI ہے میرے اس خزانے کے تھانے میں، اس نے اس پہ انکوائری شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس کی شناخت نہیں ہو رہی تھی اس لاش کی کہ یہ کون ہے۔ بعد میں جب میرے اسٹاف نے ان کی تصویریں سوشل میڈیا کے ذریعے گروپوں میں دے دی تو ان کے رشتہ دار اور ان کے ورثاء آ کے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہے، بیٹا ہے، آکاش مسیح اس کا نام ہے۔ اس کے بعد انکوائری شروع ہو گئی۔ وہاں پہ ہم ڈیورنگ انکوائری ہمارے پولیس پھیرتا رہا اور اریانہ روڈ میں ایک CCTV کیمرے سے ہمیں فوٹیج ملی، ایک سرخ کیری ڈبہ جو کہ، اور اس میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کراچی کا ہے، لاہور کا ہے اور پشاور کا ہے۔ اس نمبر کے پیچھے ہم پھیرتے رہے۔ آخر کر میرے SHO، میرے DSP کے اچھے ایفرٹس، میرے ٹیم کے اچھے ایفرٹس سے وہ کیری ڈبہ ٹریس ہو گئی، جو کہ ریگی میں عزت خان نام ولد گلاب شیر ریگی کا جو رہائشی ہے اس کے پاس یہ تھا۔ اور ہم نے سورسز لگائے تھے تو کسی سورس نے کہا کہ یار یہ سوزوکی بچوں کو اسکول لے جاتا آتا ہے اور یہ فلان جگہ پہ ہے، تو میں نے اپنی ٹیم وہاں پہ بھیجا۔ جب اس ڈرائیور کو کیری ڈبہ کے ساتھ ہم نے گرفتار کر لی عزت خان کو، تو اس نے پورا اسٹوری بتا دی کہ مجھے 1500 روپے پہ بک کیا گیا تھا اور مجھے وہاں پہ POF چوکی کے ساتھ جو کہ پشتخر تھانے کے حدود میں ایک گاؤں تک ہمیں لے گیا کہ یہاں پہ اس گلی میں اس بکس کو ایک زنانہ اور ایک مرد نے میرے گاڑی پہ رکھا تھا اور مجھے پھرا کے اس جگہ میں مجھ سے بکس اتروا کے میں یہاں سے واپس چلا گیا۔ اور اس نے ایک اچھی بات یہ کہا کہ جب لاش کو وہ بکس کو اتار کے واپس جا رہے تھے تو اس جو فیمیل اس کے ساتھ بیٹھی تھی اس نے کہا کہ شاہ حسین، تو اس شاہ حسین جب اس نے کہا تو میں نے اپنی ٹیم پھر تشکیل دے دی اس جگہ میں، میں نے سورسز لگا دی۔ رات کو میں نے کل نہیں پرسوں میں نے ریڈ کروا دی۔ جب ہم نے ریڈ کر دی اس گھر میں تو وہ جو زنانی تھی اس زنانے کو ہم نے ادھر سے اٹھا لی۔ بدقسمتی سے اس کا جو شوہر تھا شاہ حسین، وہ گھر کے اندر اس کی بہت کلوز گھر تھا اور گھر کے ایک ہی گیٹ تھا، اس گیٹ کے اندر گھر میں جا کے کوئی دیوار میں سوراخ تھی تو وہ ادھر سے بھاگنے میں کامیاب ہوا، تو اس کی جو وائف تھی اس کو ہم نے اٹھا لی اور اس وقوعے میں جو پسٹل ریکور ہوئی تھی وہ بھی چھوڑ کے اس نے گیا تھا، وہ بھی ہم نے ریکور کی ہے۔ اس زنانے کو جب ہم نے انٹروگیٹ کی، میں میڈیا کے ساتھ وہ شیئر کر لوں گا، تو اس نے مانا کہ ہم گھر میں تھے بچوں کے ساتھ اور میرے شوہر پہ پہلے 1-2 فائر ہوئی تھی کہ دشمنی کی وجہ سے وہ چیمبر لوڈ پسٹل پھیرا رہا تھا اور اس رات کو بھی کسی نے گیٹ کھولا، آواز آئی تو شوہر نے اٹھ کے فائرنگ کر دی اور اس فائر سے یہ آکاش مسیح اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور انہوں نے پھر گھر میں بکس پڑی تھی، انہوں نے پلان کر دی کہ یار ابھی اس کو ٹھکانہ بھی لگانی ہے، تو انہوں نے اس لاش کو بکس میں بند کر کے اس کیری ڈبہ میں رکھ کے اس کیری ڈبہ کو وہاں پہ ہمارے خزانے کے تھانے کے حدود میں لا کے وہاں پہ چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے۔ اور خوش قسمتی سے ہم نے وہ اس کی جو وائف تھی اس کو ہم نے پکڑ لی اور اس کا جو ہسبینڈ ہے شاہ حسین، اس نے
BBA کیا ہے. کل ہمیں اس کی ڈاکومنٹس مل گئے کہ BBA اس نے عدالت سے کیا ہے اور تفتیش ہماری جاری ہے. انشاءاللہ ہم اس تفتیش کو آگے لے جائیں گے اور اس میں جتنے لوگ انوالو ہیں ہم ان کو انشاءاللہ قانون کی گرفت میں لائیں گے. جی آپ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آکاش آپ کا کیا لگتا تھا اور یہ سارا واقعہ آپ کو سنائیں. آکاش میرا بھائی لگتا تھا، مجھ سے بڑا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک اس کی بیٹی بھی تھی اور شادی شدہ تھا. کارخانوں سائڈ پہ کام کرتا تھا، ٹھیک ہے، مارکیٹوں میں کام کرتا تھا، صفائی کا کام کرتا تھا، ٹھیک ہے. اور 16 تاریخ کو وہ یہاں سے گھر سے نکلے، ٹھیک ہے سر. اور بات یہ کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا. بھائی کی بچی کو اٹھایا اس نے، باہر لے گیا. گھر سے نکلا ہے پھر یہ ہارڈلی تقریباً ٹائم ہوگا اس تاریخ کو 16 تاریخ کو نکلا تھا، ٹھیک ہے، جمعرات کا دن تھا. ہارڈلی ٹائم ہوگا کم سے کم 8-9 اس ٹائم تک نکلا تھا. یہ ہم اس کو ڈھونڈتے رہے صدر میں پر ہمیں نہیں ملا. تو پھر ہم نے چچی لوگوں کو کال کیا تو وہ ان کو ہم نے پوچھا کہ آپ کی طرف تو نہیں آئے. انہوں نے کہا نہیں ہماری طرف نہیں آئے. ان کے ساتھ والے گوانڈی تھے ان کی طرف آیا تھا، ٹھیک ہے. پھر ان کی گوانڈی نے آ کے بولا کہ آپ کا بھتیجا ہے کہ جو بھی ہے وہ گھر بچی لے کے آیا ہوا ہے. ہم نے کہا بچی ہماری اپنی ہے تو کائنڈلی اس سے بچی لیں اور اس کو بھی روکیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیا وجہ ہے. اور اس عورت نے بیان یہ بھی دیا ہے کہ اس نے جب آکاش نے بیان اس کو دیا تھا جب اس کے گھر گیا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ مجھ سے اگر بچی لے لی تو مجھے مار دیا جائے گا. اب یہ نہیں پتہ کیوں اس نے کہا تھا اور کیوں نہیں کہا تھا. اتنی سی بات ہے نا. اس کے بعد تو ڈھونڈتے رہے. جی بالکل ڈھونڈتے رہے. پھر ہمیں 17 تاریخ کو رات کو پتہ چلا کہ اس کی لاش ایک ہے خزانہ شوگر مل کی طرف اس کی پھینکی ہوئی لاش. پھر ہمیں اطلاع ہوئی، ہم گئے ہیں. پھر اس کو میں نے کہا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چوری کرنے ہیں، جن کے گھر گیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چوری کرنے ہیں، تو دیکھیں ایک چور گھر میں آتا ہے تو اس کو آپ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ. اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا، اس کو پھر باکس میں ڈال کے اتنی دور پھینکا گیا. ایسے تو نہیں ہوتا نا. یہ کہا جا رہا ہے کہ آکاش 8 سال پہلے گھر سے نکلا تھا، وہ نہیں. آئس کا نشہ کرتا تھا. اس حوالے سے آپ بتائیں. میں مانتا ہوں کہ وہ نشہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، بٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ کتنے ٹائم سے یہیں پہ رہ رہا تھا، ہمارے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا. وہ 8 سال سے باہر نہیں نکلا ہوا تھا، ہمارے ساتھ ہی تھا. لائقین سے بھی پوچھ سکتے ہیں یہاں سے کسی سے بھی. بچے اس کے ساتھ بیوی بچے تو اس کی جو بیوی تھی چلی گئی ہوئی تھی اپنے گھر واپس چھوڑ کے اس کو. تو ابھی آپ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چوری کر رہا تھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر چوری کرنی ہوتی تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا نا. وہ اس دن تو گھر سے خالی گیا، بچی کو اٹھا کے لے کے گیا کہ میں باہر گھمانے لے کے جا رہا ہوں. آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلا کہ ان کا قتل کیا ہے؟ ہمیں تو 1-2 لڑکیاں آئے ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ گروپ میں ہمیں شیئر ہوئی ہے یہ پکس وغیرہ، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی کا ایسے قتل کر دیا گیا. ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ہمیں تو اس ٹائم پتہ نہیں تھا. یہ تو پتہ چلا کہ اس کو بلٹس لگی ہیں، 5-6 فائر کی ہیں اس کو. پولیس نے ملزمہ خاتون کو گرفتار کر لی ہے. ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اس پولیس کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے؟ ان کے حوالے سے آپ نے کیا کہنا ہے؟ بالکل مطمئن ہے جی، بس ہمیں انصاف ملے سر. ہم پولیس والوں کے بہت شکر گزار ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، میں اعلیٰ افسران سے شکر گزار اپنی اپیل کرتا ہوں کہ اس کو پکڑا جائے اور ہمیں انصاف ملا جائے. ناظرین کرام، مقتول کا تعلق مسیحی برادری سے ہے. پشاور بلکہ پورے پاکستان میں ان کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے پولیس کو حرکت میں آنا ہوگا اور اس کیس کو پوری طرح حل کرنا ہوگا. نئی اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کرائم کہانی کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. شکریہ. اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی.